बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, दुनिया की तारीख जब कभी कहीं भी सफाक तरीन हुक्मरान या इंसानी जानों पर जुल्म जबर करने वाले शख्स का जिक्र करेगी तो सबसे पहला नाम चंगेज खान का आएगा। चंगेज खान उस खौफ का नाम है जिसे कई सदियों के बाद आज भी उसी तरह महसूस किया जाता है जैसे उस दौर में महसूस किया जाता था। चंगेज खान के मजालिम की दास्तानें इतनी वसी हैं कि मौरिखीन के कलम लहू उगल कर भी कहते हैं कि अभी उसका एक बाप भी मुकम्मल नहीं हुआ। और चंगेज खान किसी इंसान का नाम नहीं बल्कि जुल्म जबर की उस लकीर का नाम है जिसे करोड़ों इंसानों के खून से खींचा गया था। मगर क्या आप जानते हैं कि चंगेज खान तारीख का जालिम तरीन इंसान कैसे बना? वो कौन से अवामिल थे जिनकी बिना पर चंगेज खान ने लाखों करोड़ों लोगों को कत्ल किया? चंगेज खान की पैदाइश के वक्त क्या पेशनगोई की गई थी? चंगेज खान की मौत कैसे वाक़ हुई? चंगेज खान की जिंदगी की मुकम्मल दास्तान आज की वीडियो का मौजू सुखुन है और आज हम आपको दुनिया की तारीख के जालिम तरीन शख्स चंगेज खान की जिंदगी के हैरान कुन हकायक नाजरीन, सहराए गोपी के शिमाल में दरियाए कैरोलियन और दरियाए ओनान की जरखेज वादियों में अनगिनत कबाइल आबाद थे और उन्हीं कबाइल में एक कबीला मंगोल भी था। चंगेज खान साल 1162 में गांव दोलून बालडोग मंगोलिया में मंगोलों के एक कबीला में यसुकाई नामी शख्स के घर पैदा हुआ। उसके माँ बाप ने उसका नाम तमोजन रखा। लफ्ज तमोजन के लफ्जी मानी लोहार के हैं। जब चंगेज खान पैदा हुआ तो उसकी हथेली में खून मुंजमिद था जिससे खून का एक सुर्ख सा धब्बा बना हुआ था। मकामी रिवायात के मुताबिक यह वाज़े इशारा था कि वो बड़ा होकर एक अजीम लीडर बनेगा। नाजरीन, चंगेज खान का कबीला खाना बदोश था और वो घास और पानी की तलाश में मारा मारा फिरता था। अपनी भेड़ बकरियों और घोड़ों के हमरा आज एक जगह तो कल दूसरी जगह जाता। तमोजन 9 बरस का हुआ तो उसके बाप को दुश्मन कबीले के अफराद ने कत्ल कर दिया। अगले चंद बरस खानदान के बकिया अफराद मुस्तकिल खतरे के तहत पोशीदा रहे। ये एक बदशुगन आगाज था। तमोजन को अच्छे दिन देखने से पहले निहायत जबू हालात से दो चार रहना पड़ा। अपनी नौजवानी में वो हरीफ कबीले के एक धावे में गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसकी गर्दन में चोबी तोक बांधकर उसे कई दिन तक भूखा प्यासा रखा गया। बेचारगी की उस हालत से निकलकर एक कदीम और बंजर मुल्क का नाखानदा असीर तमोजन दुनिया के इंतहाई ताकतवर इंसान के तौर पर उभरा। नाजरीन, मंगोल वहशी किस्म के शिकारी कौम और वो खाना बदोश थे जिनको इंसानियत का बिल्कुल पता नहीं था। चूंकि ये इलाका बर्फानी था इसलिए उन्हें बर्फबारी और सर्दी से बचाव के लिए खालों की जरूरत पड़ती थी, जिसके लिए ये लोग छुपकर घात लगाकर जंगली घोड़ों और बारहसिंगों का शिकार किया करते थे। सर्दी से बचने के लिए ये जानवरों के गोश्त के साथ साथ उनकी आंतें तक खा लेते और उनका खून भी पी लेते थे। जिस वक्त तमोजन पैदा हुआ उसकी कौम सैकड़ों खानदानों में बटी हुई थी और उसका अपना कबीला भी उससे नाराज था। अभी ये लड़का बहुत छोटा था कि उसके बाप को उसके दुश्मनों ने जहर देकर हलाक कर दिया। इस तरह ये लड़का अपनी बेवा मां के जेर साया अपने दूसरे बहन भाइयों के हमरा परवान चढ़ता रहा। उसकी मां अक्सर रातों को उसे अपने पास बिठाकर उसके आबाओ अजदाद के बहादुरी और जुर्रत के वाकयात सुनाया करती थी। यही वजह थी कि तमोजन बचपन ही से निडर और बहादुर था। नाजरीन, चंगेज खान की जिंदगी में जिस वाकया ने उसे इश्तियाल दिया और जिस वाकया को ये कहा जाता है कि उसी वाकया की वजह से चंगेज खान जालिम और जाबिर बना, वो वाकया उसकी बीवी बोरता खातून का अगवा होना था। वस्ती एशिया के कबायली माशरे में औरतों का अगवा मामूल की बात थी। खुद चंगेज खान की मां को उसका बाप अगवा करके लाया था और फिर उससे शादी की थी। चंगेज खान की बीवी बोरता खातून को एक दुश्मन कबीला उठाकर ले गया। चंगेज खान अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था।
کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کی بیوی کو دشمن نے ایک چراگاہ سے پکڑ کر کافی عرصے تک یرغمال بنائے رکھا اور وہ بہت خوبصورت بھی تھی۔ اس کی رہائی کے لیے چنگیز خان نے اس قبیلے پر کئی حملے کیے اور اپنی بیوی بورتا خاتون کو بازیاب کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ چنگیز خان کا انقلاب اصل میں اپنی بیوی کی رہائی اور باپ کے انتقام سے شروع ہوتا ہے اور قہر کی صورت میں دنیا کو تہو بالا کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، جب 1175 کو چنگیز خان اپنے قبیلے کا سردار بنا تو دیگر قبائل سے اس کی چپکلش شروع ہو گئی۔ اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی۔ پھر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس نے سب سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ اس مشورے کے بعد وہ بہت مقبول ہوا اور دیگر سب سرداروں نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار یعنی منگولوں کا سردار تسلیم کر لیا اور متفقہ طور پر دریائے آنان کے قریب ایک مجلس میں اسے چنگیز خان کا خطاب دیا۔ ناظرین، چنگیز خان نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا۔ منگول سلطنت کی فوج کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ اس نے فوج کی تنظیم کے جو اصول مقرر کیے وہ صدیوں تک فوجی ماہرین کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے رہے۔ منگول سلطنت کے قیام کے بعد چنگیز خان نے 1219 میں اپنے کئی سفیر مختلف ممالک میں بھیجے جو قتل ہو گئے۔ اس واقعہ نے اس کو تسخیر عالم پر ابھارا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ المختصر اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان سرحد کے کئی علاقے فتح کیے، بخارا اور مرو کے علاقوں کو لوٹا اور ہر رات پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ترکی اور جنوب مشرقی یورپی ملکوں کا رخ کیا۔ اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک یلغار کی۔ منگول چنگیز خان کی قیادت میں جہاں سے گزرے وہاں موت ہی موت نظر آئی اور لاشیں ہی لاشیں ملی۔ کہا جاتا ہے کہ منگول فوج جس علاقے سے گزری وہاں سالوں گھاس تک نہ اگی اور کھوپڑیاں ہی کھوپڑیاں ملی۔ ناظرین، چنگیز خان نے اپنی زندگی میں تقریباً 4 کروڑ لوگوں کا قتل عام کیا۔ اسی نے 1 گھنٹے میں 17,48,000 انسانوں کو قتل کرنے کا ریکارڈ قائم کیا جو آج بھی قائم ہے اور آج بھی تاریخ میں اسے سفاک ترین اور ظالم ترین حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ چنگیز خان کسی بھی شہر یا کسی بھی سلطنت کو فتح کرنے کے بعد قتل کیے ہوئے انسانوں کے سر کاٹ کر ان کا مینار بنانے میں شہرت رکھتا تھا اور اس کے بعد ان کھوپڑیوں کا پیالہ بنا کر اس میں شراب پینے کی روایت بھی اسی نے ڈالی اور اس روایت کو ہلاکو خان نے کئی دہائیوں تک جاری رکھا۔ ناظرین، چنگیز خان کے ظلم و جبر کا نشانہ بننے والوں میں سب سے زیادہ مسلمان اور چینی تھے۔ مورخین کے نزدیک چنگیز خان نے قتل و غارت کا بازار اس لیے بھی گرم رکھا تھا کہ دنیا اسے یاد رکھے، کیونکہ چنگیز خان کہا کرتا تھا اچھائی کی کوئی آواز نہیں ہوتی جبکہ برائی بہت دور تک سنی جاتی ہے۔ لہٰذا اس نے بری شہرت کا انتخاب کیا اور تاریخ کے سفاک ترین شخص کا صحرا اپنے سر سجایا۔ ناظرین، چنگیز خان نہ صرف انسانوں کا دشمن تھا بلکہ اس کی تباہی سے علم تک محفوظ نہ رہا اور بغداد پر حملے کے بعد چنگیز خان نے مسلمانوں کی قدیم کتابوں کے ہزاروں نادر نسخے نظر آتش کر دیے اور بہت سے کتب دریا میں بہا دی، جن کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کئی دن تک ان کتابوں کی سیاحی کے باعث دریا کا پانی کالا رہا۔ ناظرین، چنگیز خان اور اس کی نسل اس قدر جابر اور خون کی پیاسی کیسے ہو گئی؟ محققین نے ان کی نفسیات کا تجزیہ کرتے ہوئے جو نئی اور انوکھی بات بتائی وہ یہ ہے کہ چنگیز خان کو اپنے خاندان میں عزت ملی، نہ قبیلے کے سرداروں نے اسے اپنا مانا۔ اپنے ہی قبیلے کا ٹھکرایا ہوا یہ شخص سماج سے انتقام لینے پر اتر آیا۔ آدھی دنیا کا فاتح منگول جنگجو چنگیز خان اپنے قبیلے کا دھتکارا ہوا لڑکا تھا۔
اس میں پائی جانے والی نفرت کے ذمہ دار اس کے قبیلے کے اپنے لوگ تھے، جنہوں نے ایک چالاک، دلیر، عیار اور سمجھدار انسان کو قابو کرنے کی بجائے دنیا سے انتقام لینے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ انوکھی بات یہ ہے کہ اپنے قبیلے میں نفرت پانے والا یہ نوجوان ٹھکرائے جانے کے باوجود طاقتور ترین فوج کھڑی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، چنگیز خان چین کی فتوحات میں کافی سالوں تک مصروف رہا۔ وہ 18 اگست 1227 کو ین چوان شہر کی فتح میں مصروف تھا کہ اچانک بیمار پڑ گیا اور فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بارے میں کئی مفروضے قائم ہیں۔ ایک کے مطابق وہ ایک دن شکار کر رہا تھا کہ اچانک گھوڑے سے گرا اور شدید زخمی ہوا اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گیا۔ ایک اور کہانی کے مطابق ین چوان کے علاقوں سے کچھ شہزادیاں کنیزیں بن کر چنگیز خان کے حرم میں لائی گئیں، جن میں سے ایک کنیز نے موقع پا کر زہریلے خنجر سے چنگیز خان پر اتنے وار کیے کہ وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ چنگیز خان کو ین چوان کے معاشرے میں تیر لگا تھا جو مہلک ثابت ہوا۔ تاہم معتبر روایت کے مطابق وہ بیماری کی وجہ سے مرا۔ وفات کے بعد چنگیز خان کی میت کو اس کے آبائی گاؤں لایا گیا، جہاں اس کی وصیت کے مطابق اس کو کسی نامعلوم مقام پر دفن کر دیا گیا۔ اس کی اولاد نے اس کے مقبرے پر ایک یادگار بنوائی جو آج تک قائم و دائم ہے، لیکن وہ یادگار ایک دوسری جگہ پر ہے۔ عام طور پر یہ یقین کیا جاتا ہے کہ اس کی قبر کسی کو معلوم نہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔